سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جی. ان کے بارے میں انٹروڈکشن یہ ہے کہ ایک جملے سے کرتے ہیں. چلے کرتے ہیں جی, میں بولتا ہوں پہلے. ISI, IJI, MQM, رشیا ٹوٹ گیا. افغانستان, پھر برلن وال بھی ابھی ہم نے پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بھی ٹوٹی تھی, تو یہیں سے ٹوٹی تھی. اور مجاہدین, اور انفیکٹ اور بھی انڈیا, کشمیر. بے شمار. بول پڑے سر. تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. سر یہ پتھر ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ آپ نے یہ بھی توڑا ہے سر, سب توڑ دیا آپ نے تقریباً. کچھ بچا کیسے سر آپ ٹھیک ٹھاک؟ ایک کنفیوژن ہے, ایک کنفیوژن یہ ہے انفیکٹلی اسپیشلی یوتھ کے دماغ میں کہ یہ ایجنسیز کرتی کیا ہیں یہ آپ, کیونکہ آپ تو یو آر ہیڈ آف ون آف دی بیسٹ ایجنسیز ان دی ورلڈ. ہم نے زندگی بھر سنا ہے ایجنسیز کا. عطا حسین صاحب بولتے ہیں یہ ایجنسیز صاحب کا ایک خاص معیار ہے, ایک خاص انداز ہے. ان کو لگتا ہے ہر چیز ایجنسیز. وہ نام نہیں کسی کا کہتے ہیں, ایجنسیز بولتی ہیں. اور اس میں دراصل وہ فوج کو رکھتے ہیں بیچ میں, لپیٹتے وہ فوج کو ہیں. اصل میں ISI ایک بڑی منفرد ایجنسی ہے, جو ذکر وہ ISI کے ہوتا ہے. ISI کی تمام تر مین پاور جو ہے وہ فوج سے آتی ہے اور پھر لوٹ جاتی ہے فوج کو. اس لیے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے ڈسپلن سے باہر جائیں. دے آر ویری ڈسپلنڈ مین پاور. اسی لیے کم وسائل ہونے کے باوجود اس نے بڑا نام پیدا کیا, خاص طور پہ افغانستان جہاد کے حوالے سے. تو جو اس نے کام کیے اس نے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, اور کہا کیسے آپریٹ کرتے. دیکھیں کلپ دا ونگز آف دی ISI, جو جارج بش سینئر تھے, انہوں نے جب پہلی دفعہ ٹیک اوور کیا تو انٹیلیجنس کانفرنس بلائی, جیسے ابھی اوباما صاحب بلانے جا رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے پہلا جملہ کہا کلپ دا ونگز آف دی ISI. اور پہلا ونگ کون کلپ ہوا؟ میں کلپ ہوا. مجھے اٹھا کے انہوں نے باہر کر دیا. ایسے لوگوں کو آفس سے نکالنے سے بولتے ہیں لے آف. لے آف, اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. سر یہ ISI کا کیا رول پالیٹکس میں اتنا ہی ایکٹیو ہونا چاہیے جتنا؟ ہرگز نہیں. تو کیوں ہے؟ جتنا ہے بلکہ ہے. ابھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نکال دی ہے. شکر ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو بہت اس کے اوپر نفل پڑے کہ وہ نکل گیا, کیونکہ میں اپنے زمانے میں بار بار لکھا. محترمہ کی پہلی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ریفارم کرنے کا ارادہ کیا ISI کو, تو ریکارڈ پہ پڑی ہوئی بات ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑا دیں. اس ذوالفقار کمیشن رپورٹ, اللہ بخشے ان کو, ایئر مارشل ذوالفقار کو ان کا چیئرمین بنایا اور ہمارے سے رپورٹ مانگی. تو ایک دن خبر نکلی اس کے رپورٹ کے بعد, سبمٹ ہونے کے بعد, کہ ذوالفقار کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے, اور اس میں ISI سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹیلیجنس نہیں کرے گی. میں نے اپنے ڈائریکٹر کو سمن کیا. محترمہ کی گورنمنٹ تھی, تھوڑا عرصہ 6 مہینے ان کے ساتھ میں نے گزارے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو, جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہو گئی. یہ دیکھیں اخبار جنگ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ لگی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ریڈ لائن کے اوپر, ہماری وہ ہاٹ لائن جو ہوتی ہے نا, اس پہ نصیر اللہ بابر صاحب کا ٹیلی فون آ گیا. چیف یہ تم نے رپورٹ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی, آپ کو سلام اور بہت شکریہ, آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگے نہیں 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 ہمارا کوئی ارادہ نہیں. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ, یہ پھر وہی بات. کہنے لگے نہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹس ہوں یا, کیونکہ جمہوری انداز میں چلائی نہیں جاتی. سویلین چلائیں یا فوجی چلائیں, جو نہ یہاں امریت ہے نہ جمہوریت ہے. کیا ہے؟ اور غلام قوموں کی تو آدمیت بھی نہیں ہوتی, انسانیت بھی نہیں ہوتی. کیا ہے؟ نہیں, ہم غلام ہیں, امریکہ کے غلام ہیں. برطانیہ کے عملداری سے ہم کو ٹرانسفر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. سر ایک سوال پوچھوں گا آپ سے, امریکہ اتنا برا ہے تو آپ لوگوں نے تو امریکہ کے لیے کام کیا سر, کتنے عرصے تک کام کیا؟ کیا کریں یار, کیا کرتے. اب میں کیا کرتا, میں ایک فوج میں تھا, پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے تھا. مجھے ایک حکم ملا کہ بھئی آپ یہ کام کریں, تو پھر ہم تو کام کرتے ہیں. نیوکلیر ویپن بنا رہے تھے, نیوکلیر ویپن بھی اس کی آڑ بنا رہے تھے, اور بہت سے اور کام بھی کر رہے تھے. لیکن سر ان کو اور کام پہ لگا دیتے نا, یہ جو بیچارے مجاہدین تھے, جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں, مطلب آپ آرمی کے ہیں, پھر آپ ISI میں گئے, پھر آپ دوبارہ آرمی میں آ گئے. ہم یہ اینکرنگ کرتے ہیں, ہمیں یہاں ایکٹنگ کر لیتے ہیں, اور ہمیں یہی کام آتا ہے. ان بیچاروں کو بھی یہی کام آتا ہے. نہ میرے بھائی بات سنیے, دیکھیں جب بھی اتنی بڑی جدوجہد ہوتی ہے, نظریاتی نوعیت کی جدوجہد, جیسے افغانستان میں ہوگا, تو اس کے پھر ہدف ہوتے ہیں, اور جب تک ان کو ہدف تک پہنچنے سے روکا جائے گا تو رد عمل پیدا ہوگا. صحیح. اب یہ کیا ہے جو ماڈرن ڈے ٹیررزم جس کو کہا جاتا ہے, واٹ از اٹ, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس اے فارم آف پولیٹیکل ایکسپریشن. اگر ظلم کریں گے تو اس کا جواب آئے گا. اب امریکہ نے ظلم کیا,
9/11 बहाना था, मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन है सर, इसके कोई proof ऊपर। नहीं है उसका। और मैंने बार बार कहा सर झूठ है, उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं 40% अमेरिकन पोलिंग करके देखा गया, उन्होंने कहा कि ये इनसाइड जॉब था, कोई इंक्वायरी नहीं उसके अंदर हुई, कोई CIA FBI या उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को कोई सजा नहीं मिली यानी किसी बिन को। लादेन वगैरह का काम नहीं लगता आपको ये नहीं, बिन लादेन ने 2 दफा कहा कि मैंने नहीं किया, इसीलिए जब वो मुझे कहते हैं ना कि वो टेररिस्ट है, मैं कहा पहले सबूत लाओ फिर मैं बताऊंगा टेररिस्ट है या नहीं है। सर ये बिन लादेन से याद है, बिन लादेन से आप मिले तो होंगे डेफिनेटली कभी 2 दफा मिला हूं, मिले 2 दफा, हाँ। 93 में 93 में 94 में 2 दफा मिला हूं। कैसा आदमी है वैसे बिन लादेन, आप जो मिले? बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल आदमी है, बड़ा लाइकेबल इंसान नजर आता है वो देखने में। अक्लमंद है वैसे इतना कि वो ये सब कर सकता है जो उस पे इल्जाम लगाया? अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैं तो मुझे उसके हमारी तो एक मुलाकात खाने के ऊपर हुई थी, पहली दफा भी और दूसरी दफा भी। अच्छा, अमेरिका जो है ऐसे लोगों को उठा लेता है जिन लोगों ने बिन लादेन से हाथ मिलाए थे। आप तो खाना खा चुके हैं, आपको नहीं उठा रहे वो, और हामिद मीर को नहीं उठा रहे जिन्होंने इंटरव्यू किया बैठ के वहाँ पे। नहीं, आपको तो फैक्ट ऑफिशियली एक वांटेड लिस्ट में भी नाम उनका किया उन्होंने, लेकिन अभी बात किस- ये है कि किस उनको वजह ये मैं देखे मुझे वीजा क्यों नहीं देते। ओके, अच्छा, वीजा नहीं मिलता आपको? वीजा मुझे 6 मई 2001 में मेरा वीजा एक्सपायर हुआ, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त यहाँ- 9/11 की। ओके, 9/11 की यूके ने मुझे एंट्री बंद कर दी बाय ए लेटर, आई कैन शो यू, जिसमें लिखा हुआ है कि आप हमारे इलाके में मत आया करें, जुरिस्डिक्शन में। मैंने उनको खत लिखा, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी कहते हैं उनको, होम ऑफिस को, ये जैक स्ट्रॉ उस वक्त होम सेक्रेटरी, कि भाई ये एक अजीब सी बात है कि एक तरफ मैं जो है आपकी नज़र में मुजरिम हूँ, दूसरा आप मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं, मुझे पकड़ें, मुझे कोर्ट में ले जाएं, मेरी इंटेरोगेशन करें। उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद बेईमानी की हुई है सही। असलियत में। तो आपसे आज क्यों मुझे इतने- कहें वीजा दे, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। सर आपको लगता नहीं है कि ये रशिया जो टूट गया है, अब तो रहा ही नहीं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, ये गलत टूटा, अगर ये बच जाता या ना टूटता तो एटलीस्ट बैलेंस तो होता पावर में, कि अगर अमेरिका आंखें दिखा रहा है तो रशिया आ जाए। नहीं, देखें बात यह है कि एक एक्ट हो चुका था, सही, रशिया ने एक जारियत की थी, सही। तो आपका ये मतलब है कि जारियत को हम कबूल कर लेते तो उसके बाद अगला निशाना किसने बनना था? हमारे वक्त में हम लोग साफ हर एक को नजर आ रहा था कि हाँ, ईरान बनता, हम बनते, बहुत कुछ और बनता कामयाब, तो क्या ये हो जाने देना चाहिए था? नहीं, उस वक्त के लिए वो फैसला दुरुस्त था। सर ये बताएं कि जो आपके प्लानिंग और स्ट्रेटजी बड़ा जोर था और आप इन्फ्लुएंस करते थे बड़े मेजर लीडर्स को भी, आपने कहते हैं जी IGI जो है वो तख्लीक की, फिर आपने MQM भी बनाई, और फिर तो इसका क्या फायदा हुआ? MQM नहीं बनाई, MQM नहीं बनाई, पर आपने एटलीस्ट IGI तो आपने खुद कहा कि मैंने खुद, जो देखो मैं तस्लीम करता हूँ, बात ये है कि IGI बनाना